نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، فرمایا کہ جو پاکیزگی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ جو پاکیزگی پوری دنیا کا کلچر اس بات پر تو زور دیتا ہے کہ گلی محلے صاف ہونے چاہیے اور آدمی کے ماحول میں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، اور اسلام بھی اس کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر انہوں نے، دنیا والوں نے یا کافروں نے، اگر صفائی ستھرائی کا ماحول والا مزاج اگر کسی کا ہے تو وہ بھی انہوں نے اسلام سے ہی حاصل کیا۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا وہ صرف یہیں تک نہیں کہ گلی محلے صاف ہونے چاہیے، کہ ماحول صاف ہونا چاہیے، علاقہ، گاؤں دیہات، شہر، ملک صاف ہونا چاہیے، بلکہ پاکیزگی کے اندر اس چیز پر بھی زور دیا کہ آدمی کا باطن بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ جو پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے یا نصف ایمان ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی کا باطن بھی پاکیزہ ہو۔ باطن کے اندر جتنی غلاظتیں ہیں، باطن آدمی کا تمام غلاظتوں سے جب پاک ہوگا تو پھر وہ اس حدیث شریف پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اب ظاہر کو تو پاک کر لیا لیکن باطن کو پاک نہ کیا تو آدمی نے اس حدیث شریف پر پورا عمل نہیں کیا، صرف بہت ادنا درجے میں عمل کیا۔ اب مثال کے طور پر آدمی کا دل ہے، اب اس کو پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے مقاصد بیان کیے گئے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو اس آیت شریفہ میں جہاں بتلایا گیا کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجا، تو مقاصد میں یہ بھی بیان فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا کہ اگر وہ صحیح رہے تو آدمی کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ فساد اس میں آ جائے، وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، آدمی کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ الا وہی القلب، فرمایا کہ توجہ سے بات سنو، وہ دل ہے، یعنی دل کے اندر جو غلاظتیں ہیں، نجاستیں ہیں، فرمایا کہ اس کو تم پاک کرو، اس کو بالکل صاف شفاف رکھو، پھر تم پاکیزگی اختیار کرنے والے بنو گے۔ اور پھر اس کے اندر ایک بات تکبر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، انسان کا دل کرتا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، میرے پاس اچھی سواری ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، فرمایا کہ اس چیز کا نام تکبر ہے۔ یعنی آدمی کے سامنے حق بات آئی ہے، آدمی نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اب مثال کے طور پر دین کی سچی باتیں سارا دن کتنے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ بات حق ہے، یہ بات سچی ہے، اس کو آدمی ٹھکرا رہا ہے، اس چیز کا نام تکبر ہے۔ اور دوسرے کو آدمی حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو اس چیز کا نام بھی تکبر ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، تو صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ باطنی صفائی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تو دل کے اندر جہاں پر تکبر نہیں ہونا چاہیے وہاں پر حسد بھی دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ بھی آدمی کو لے ڈوبتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد کے بارے میں، فرمایا کہ ایاکم والحسد ان الحسد تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا کہ تم حسد سے بچو،
فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور لکڑی کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی جو حسد ہے یہ بھی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، انسان کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو حسد کیا ہے کہ آدمی یہ ذہن رکھے کہ ہائے کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کیوں دے دی، اس سے یہ نعمت چھن جانی چاہیے، اس چیز کا نام حسد ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں یہ آرزو ہوئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کون سی کمی ہے، تو اس چیز کا نام حسد نہیں ہے۔ حسد اس چیز کا نام ہے کہ جب آدمی یہ ذہن رکھے کہ ہائے میرے پاس نہیں، اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس یہ چیز چھن جانی چاہیے، مجھے چاہے حاصل ہو یا نہ ہو، مجھے چاہے حاصل ہو یا نہ ہو، یہ چیز یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس سے ضائع ہو جانی چاہیے، اور اس کے پاس اگر نعمت ہے تو مجھے اعتراض ہو رہا ہے، گویا کہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے؟ تو گویا کہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ اگر کسی کے پاس آدمی کوئی نعمت دیکھتا ہے تو آدمی کہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیں گے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر دل کے اندر ایسی بات آ رہی ہو کہ ہائے اس کو نعمت یہ کیوں ملی، اس سے چھن جانی چاہیے، تو اس کا علاج اللہ والوں نے یہ تجویز کیا کہ آدمی اس کے حق میں دعا کرنا شروع کر دے، آدمی اس کے حق میں دعا کرنا شروع کر دے۔ اس لیے کہ حسد کرنا پھر اس کے حق میں دعا کرنا یہ تو بالکل متضاد چیزیں ہیں، یہ بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ جب آدمی اس کے حق میں دعا کرے گا تو گویا کہ وہ حسد نہیں کر رہا، وہ تو دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو اور زیادہ نعمت عطا فرمائیے۔ تو جب ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں گے، دعا کرنے پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا اور پھر ہم حسد کی بیماری سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اس لیے دل کو پاکیزہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آدمی کے گلی محلے صاف ہو جائیں تو آدمی سمجھے کہ الطہور شطر الایمان پر عمل ہو گیا، بلکہ آدمی کے باطن کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، باطن کو پاک صاف رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور جیسے دل کو صاف رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر آنکھیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العینان تزنیان وزناہما النظر، فرمایا کہ یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ یعنی جب آدمی آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے تو پھر یہ آنکھیں زانی ہو جاتی ہیں، اور جب آدمی بد نظری کرتا ہے تو یہ بد نظری کرنا زنا کی پہلی سیڑھی اس کو کہا گیا۔ یہ بد نظری کرنا، غلط دیکھنا، اس کو زنا کی پہلی سیڑھی کہا گیا کہ بد نظری کی وجہ سے، غلط دیکھنے کی وجہ سے آدمی آہستہ آہستہ زنا تک نعوذ باللہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، فرمایا کہ ان کا جو زنا ہے وہ دیکھنا ہے۔ اب ایک عورت کو اگر باپ دیکھ رہا ہے تو وہ اس لیے دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر شفقت ہے، اور اسی عورت کو اگر خامن دیکھتا ہے تو اس کے دل میں محبت ہے، اس کا بھائی دیکھتا ہے اس کے دل کے اندر الفت ہے، غیرت ہے، اس کا بیٹا دیکھتا ہے اس کے دل میں عقیدت اور احترام ہے۔ اسی عورت کو اگر کوئی غیر مرد دیکھے گا، غیر محرم دیکھے گا تو اس کے دل میں نجاست ہوگی، اس کے دل کے اندر اگر عورت کو کوئی غیر مرد دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر نجاست ہوگی، اس کے دل کے اندر غلاظت ہوگی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صفائی ایمان کا حصہ ہے، ہماری جو آنکھیں ہیں یہ بھی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، تاکہ ہماری آنکھوں کی صفائی ستھرائی بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب
اور دنیا کا کلچر یہ تو بتلائے گا کہ گلی محلے صاف کرو، لیکن آدمی کے اعضاء کے اندر پاکیزگی کیسے آئے گی یہ صرف اور صرف اسلام بتلائے گا۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے اعضاء کو بھی پاک صاف کرنے والی ہو، جو انسان کے اعضاء کی بھی پاکیزگی کا درس دینے والی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کو زنا سے بچائیں۔ اور پھر ایسے ہی کانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاذنان یزنیان وزناہما الاستماع، فرمایا کہ یہ کان بھی زنا کرتے ہیں اور کانوں کا زنا جو ہے فرمایا کہ وہ سننا ہے، یعنی اگر کان غلط سنیں گے تو یہ کانوں کا زنا ہے، یعنی میوزک ہے، موسیقی ہے، یہ ڈھول ڈھمکا ہے۔ لوگ بعض جہالت کی بنیاد پر، دین سے بے خبری کی بنیاد پر ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ قوالیاں سننے بیٹھ جاتے ہیں، یا صبح سے وہ قوالی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ہم تو خیر کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ باتیں تو ہو سکتا ہے خیر کی ہوں جو اس میں الفاظ کہے جا رہے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ میوزک کی جو آمیزش ہو گئی ہے، جو اس کے ساتھ موسیقی چل رہی ہے، یہ تو سخت حرام ہے۔ اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا زنا قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑوں۔ فرمائے کہ میوزک، موسیقی، یہ گانے بجانے کے آلات، فرمائے کہ یہ چیزیں توڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے یہ مقصد بھی بیان فرمایا کہ گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ پھر آدمی قوالی کے نام پر میوزک سنیں، گانا بجانا سنیں، ڈھول ڈھمکا سنیں، تو شریعت تو قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کانوں کا زنا قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللسان یزنی وزناہ النطق، فرمایا کہ یہ زبان بھی زنا کرتی ہے۔ فرمایا کہ زبان کا زنا بولنا ہے، یعنی جو آدمی غلط بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی پر بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان کا زنا ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا زنا قرار دیا، اور فرمایا کہ والیدانی یزنیانی وزناہما البطش، فرمایا کہ یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو ہاتھوں کا زنا ہے وہ پکڑنا ہے، یعنی ہاتھوں سے اگر کسی غیر محرم کو پکڑا جاتا ہے، کسی ایسی چیز پر آدمی دست درازی کرتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھوں کا زنا قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ صرف ظاہری پاکیزگی نہیں بلکہ باطن کی، ہمارے جسم کے اعضاء کی پاکیزگی اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چہرہ صابن سے دھو لیا، ہم نے ہاتھ دھو لیے، ہم نے میل کچیل کو دور کر لیا، اس کو تو دور کر لیا، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جو باطنی پاکیزگی ہے، جو نجاست ہے، غلاظت ہے، اس سے بھی ہم رکے ہیں کہ نہیں رکے، اس سے بھی ہم بچے ہیں کہ نہیں بچے۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے کہ اگر تم اس طرز پر زندگی گزارو گے تو پھر تم کامیاب رہو گے، اگر تم اس طرح سے ہٹ جاؤ گے پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، تو صحابہ کرام جب سنتے تھے کہ یہ چیز منع کر دی گئی تو فوراً اس چیز سے رک جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر کے اندر شراب پلا رہا تھا، تو باہر کہیں سے کوئی آواز لگ رہی تھی، اور آواز یہ لگ رہی تھی کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو مجھے ابو طلحہ نے کہا کہ جاؤ باہر ذرا آواز سن کے آؤ کہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے۔ انہوں نے آ کر بتلایا کہ باہر تو آواز یہ لگ رہی ہے کہ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اب شراب پینے والے بھی موجود ہیں، پلانے والے بھی موجود ہیں، برتن بھی بھرے پڑے ہیں، سارا انتظام موجود ہے، چلو آج پی لیتے ہیں۔ انہوں نے فوراً شراب کو گرا دیا اور شراب کے برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو پھر ایک قطرہ بھی ہمارے حلق سے نہیں اترے گا۔ اور جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی، پلائی جاتی تھی، ان برتنوں کو بھی توڑ دیا تاکہ یہ برتن ہمارے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہمیں یاد نہ دلائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ان برتنوں کو دیکھ کر نعوذ باللہ ہمارے دل میں شراب پینے کا شوق نہ پیدا ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری کامیابی صرف اور صرف اس کے اندر ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر تو کامیاب ہیں، اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ہم کامیابی کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور آج ہمارے سامنے صرف دنیا کا نفع ہے، صرف دنیا کا نقصان ہے۔ ہم دنیا کے فائدے کو فائدہ سمجھتے ہیں، دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں۔ کاش کہ ہمارا ایمان اس درجے پر پہنچ جائے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نفع کہا ہم اس کو نفع سمجھیں، جس کو نقصان کہا اس کو ہم نقصان سمجھیں۔ آج ہم دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے محنت کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن دین کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کوشش نہیں کرتے۔ آج ہمیں دین کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے مشقت کرنی پڑے، کوئی مجاہدہ کرنا پڑے، کوئی سفر کرنا پڑے، کوئی مال خرچ کرنا پڑے تو ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر سوچے کہ میں نے دین کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے یا دین کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آج تک میں نے کتنے سفر کیے ہیں، کہ جو سفر صرف اور صرف دین کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور میں نے اپنے دنیاوی کاموں کے اندر کتنے سفر کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جواب یہ ہو کہ ہم نے دین سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی سفر نہیں کیا، تو پھر یہ بہت بڑی خسارے والی بات ہے کہ ہمیں دین کی فکر نہیں ہے۔ اور دنیا کا فائدہ جس کو ہم فائدہ سمجھتے ہیں یہ صرف اتنی دیر ہے جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہماری زندگی ہے، اور دنیا کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا، دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ختم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بلائیں گے اور اس فرشتے سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک اس انسان کو لے کر آ جس نے سب سے زیادہ مشقت کی زندگی گزاری ہو۔ تو فرشتہ اس کو لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس انسان کو جنت کا صرف ایک چکر دلا کر لا، تو وہ جنت کا ایک چکر لگا کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ کیا ہوا؟ جنت کے اندر جاتے ہی دنیا کی ساری تکلیفیں پریشانیاں اس کو بھول گئیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس شخص کو لے کر آ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مزے کی زندگی گزاری ہے۔ تو فرشتہ لائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو صرف جہنم کا ایک غوطہ دلوا کر لا۔ جب غوطہ کھا کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ یعنی جہنم میں جاتے ہی نعوذ باللہ اس کو دنیا کی ساری خوشیاں بھول گئیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ خوشی اور وہ مزہ اور وہ لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو صرف شروع ہوگا پھر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ہم اس تکلیف اور مصیبت سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو تکلیف اور مصیبت کا ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اگر ہمیں نیک اعمال کرنے کے لیے، فرائض واجبات پورے کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اگر ہمیں کوئی مشقت برداشت کرنا پڑے تو ہمیں وہ مشقت خوشی سے برداشت کرنی چاہیے۔ یہ مشقت تو چند لمحوں کے بعد بھول جائے گی، اس پر جو اجر و ثواب حاصل ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ اور اگر ہمیں دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا مزہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے دنیا کی لذت حاصل کر لی، تو وہ دنیا کی لذت تو چند لمحوں کے بعد بھول جائے گی، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ اٹھانا نہ پڑ جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔